وزیر داخلہ سندھ نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر قرار دے دیا۔ ضیاء الحسن لنجار نے کچے میں ہونے والے واقعات نگراں دور پر ڈال دیے۔ کہتے ہیں پہلے ہائی ویز اور موٹر ویز پر سفر کرنا دشوار تھا، لیکن اب 2 بجے بھی سفر کریں تو حالات بہتر ہیں۔ انہوں نے غفلت کے مرتکب اہلکاروں کو ریلیف نہ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ سندھ میں پہلے کے مقابلے امن و امان کی صورتحال بہتر ہے۔ وزیر داخلہ سندھ نے بڑا دعویٰ کر ڈالا۔ سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کے سالانہ انتخابات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ضیاء الحسن لنجار کا کہنا تھا کہ مجھے بطور وزیر داخلہ 1.5 ماہ کا عرصہ ہوا ہے۔ سندھ میں امن و امان کے حوالے سے صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے۔ کوشش یہ ہے کہ ہمارا اور کوئی بھی دوسرا ایجنڈا نہیں ہے، یقیناً لا اینڈ آرڈر ہمارا فرسٹ ایجنڈا ہے کہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا سندھ خوشحال ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو چینج نظر آئے گی سندھ میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا تھا کہ نگراں دور میں کچے کے علاقے میں ہائی وے اور موٹر ویز پر سفر کرنا دشواری تھا، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ آپ آدھی رات کو بھی سفر کر سکتے ہیں۔ گھوٹکی کا روڈ کا ایشو تھا، گھوٹکی میں روڈ نہیں چل رہے تھے جب میں نے چارج دیا۔ نیشنل ہائی وے فرسٹ کلاس چل رہا ہے، رات کو 2 بجے میں نیشنل ہائی وے سے گزرا ہوں۔ اور موٹر وے کا ایشو تھا، میں نے پنجاب کے آر پی او سے میٹنگ کی، وہاں ڈی پی او سے میٹنگ کی کہ بھائی آپ اپنی طرف کوئی ایسی افواہ نہ پھیلائیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ موٹر وے کو کوئی بڑا شدید نقصان ہے۔ سندھ بار کونسل کے سالانہ انتخابات کے موقع پر یاسر عرفات، سندھ بار کونسل کے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی عبدالستار، چیئرمین پی ایف کمیٹی شبیر محمد وسان، چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی اور احسان سیال چیئرمین ڈسپلزی کمیٹی منتخب ہوئے۔ کیمرامین غلفام شیخ کے ساتھ میر کیریو، سٹی 21۔ گندم کی کمی کا مبینہ گھپلا سامنے آنے پر کراچی پورٹ سے بحری جہاز فرار ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق 2019 میں بھی انا الزبتھ نامی بحری جہاز آسٹریلیا میں گرفتار ہوا تھا۔ مزید اس رپورٹ میں۔ گندم کی کمی کا مبینہ گھپلا، کراچی پورٹ سے بحری جہاز رفو چکر ہو گیا۔ بحری جہاز آنا الزبتھ سے 1500 ٹن گندم کم نکلی تھی۔ بحری جہاز گندم لے کر 5 اپریل کو پاکستان پہنچا۔ بحری جہاز 54,200 ٹن گندم لے کر پورٹ پر لنگر انداز ہوا۔ جہاز کو 1500 ٹن گندم کم نکلنے پر آؤٹر اینگریج پر رکھنے کی ہدایت دی گئی، تاہم جہاز اور گندم مالکان کے درمیان تنازع حل ہونے سے قبل ہی جہاز فرار ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آنا الزبتھ نامی بحری جہاز بھارت کی جانب فرار ہوا۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق 2019 میں بھی آنا الزبتھ بحری جہاز آسٹریلیا میں گرفتار ہوا تھا۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں سلطان آباد میں قائم حاجی کیمپ میں عازمین حج کا کیمپ سج گیا، جہاں حجاج کرام کو خصوصی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ ورکشاپ میں حج کرنے کا طریقہ، مسنون دعائیں، سفر مکہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے آداب اور انتظامی امور سے متعلق ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت حج پروازوں کا آغاز 9 مئی سے ہوگا۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ عازمین حج بھی سفر مکہ کی تیاریوں میں مصروف۔ کراچی کے سلطان آباد حاجی کیمپ میں مفتی منیر کی سربراہی میں عازمین حج کو خصوصی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹر حج سید امتیاز علی شاہ کہتے ہیں کہ تربیتی سیشن کے بعد حجاج کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت کراچی سے 16,821، سکھر سے 750 اور کوئٹہ سے اس مرتبہ 2200 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہاں کراچی سے سکھر اور کوئٹہ کے عازمین بھی یہاں سے جائیں گے، کیونکہ سعودی عرب نے ہمیں یہاں پہ روڈ ٹو مکہ کی سہولت مہیا کی ہے، تو اس وجہ سے یہ اسٹیشن جو ہے 2 والے وہ بھی یہاں سے جائیں گے۔ کراچی کے 16,821 ہیں عازمین حج سرکاری اسکیم میں، اور 750 کے قریب سکھر کے ہیں اور 2200 کوئٹہ کے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر حج گلزار احمد سمرو کے مطابق حج پروازوں کا آغاز 9 مئی سے ہوگا۔ حجاج کے لیے ہماری یہی گزارش ہے حجاج کو کہ اپنی فلائٹ سے 10 دن پہلے آئے، تاکہ رش سے یہ بھی اپنا جو اس میں ڈسٹرب نہ ہو، اور جو دوسرا جو شیڈول ڈیٹ پہ آئے ہوئے ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ اور انشاءاللہ 9 مئی کو فرسٹ فلائٹ ہے حج کی، جو کہ 7 جون تک چلے گی، جس میں PIA بھی ہے، سعودی ایئر لائن بھی ہے، ایئر سیال بھی ہے اور سیرین بھی ہے۔ وزارت مذہبی امور کے سید مجاب رضوی کہتے ہیں کہ اس مرتبہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے عازمین حج کو مکمل رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ اسمارٹ فون کے یوز کے بارے میں بتایا گیا تھا، کیونکہ اس سال وزارت نے ایک انیشیٹو لیا ہے، پاک حج ایپ انٹروڈیوس کروائی ہے، اور حاجیوں کو ان کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ پاک حج ایپ کے تھرو ہی دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے، سعودی عرب بھی ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے،
اور موبائل ایپس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ تربیتی سیشن میں موجود عازمین حج نے خوشی کا اظہار کیا اور ٹریننگ سیشن کو سراہا۔ مفتی صاحب نے بڑا زبردست طریقے سے سمجھایا کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے، اور سنت ہے تو اس کو جو ہے اس وقت کب مؤخر کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ بہت اچھی ہو رہی ہے، بہت پیاری ہو رہی ہے، اور مطمئن ہے ہم بالکل ٹریننگ سے۔ ساری معلومات بتا دی گئی ہے، سب چیز کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ساری ہر چیز طریقے سے بتائی گئی ہے۔ مفتی منیر صاحب نے بہت اچھے انداز سے اور بہت ڈیٹیل کے اندر تمام جو عمرے کے اور حج کے جو جتنی بھی تفصیلات تھیں انہوں نے بڑے احسن طریقے سے بتائی۔ ٹریننگ کے بعد عازمین حج سفر مکہ کے لیے ضروری سامان کی خریداری میں مصروف نظر آئے۔ حاجی کیمپ جو کراچی میں بنا ہوا ہے اس میں بڑی زبردست سہولیات ہیں۔ آپ کو پورے ایک بندہ نہیں، تقریباً 8 سے 10 لوگ ہیں، ڈیفرنٹ ریٹیلرز اپنی جو سٹالز ہیں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ہر چیز مل جاتی ہے۔ بازار میں جاتے ہیں تو ایک کے لیے اس گلی میں یا دوسرے میں دوسری آئٹم، تو یہ ہے کہ یہاں ہر چیز ایک ہی جگہ پہ یہاں پہ ہیں تو صحیح ساری چیزیں اویلیبل، اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ ان کے جو پرائس ہیں اور جو کوالٹی ہے کیا وہ اس معیار کی ہیں کہ نہیں۔ عازمین حج کی ٹریننگ 30 مئی تک جاری رہے گی۔ 1 مئی کے بعد عازمین حج کے لیے ویکسینیشن کا مرحلہ شروع ہو جائے گا جو 8 مئی تک جاری رہے گا۔ کیمرہ مین واحد خان کے ساتھ خورشید رحمانی، City 21۔ گرم موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ شہری ملیر عمار یاسر سوسائٹی میں کئی گھنٹوں کی بجلی بندش سے تنگ آ گئے ہیں۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ ملیر عمار یاسر سوسائٹی کے مکین پریشان۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 8 گھنٹوں سے زائد بجلی غائب ہونے سے پانی کی قلت سمیت دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صبح 7 بجے جاتی ہے، 1 بجے دن کو آتی ہے، پھر اس کے بعد سے جاتی ہے، پھر وہ 3 4 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ ہم بہت پریشان ہیں اور لائٹ کا کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ بل ہمارے پاس 18 20 ہزار کے بھیجتے، کسی کے 9 ہزار کے بھیج رہے ہیں، کسی کا 8 ہزار کے بھیج رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں، بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ذہنی اذیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ 24 گھنٹے لیٹ چلی جاتی ہے، سمجھنا چھوٹے بچے ہیں وہ گھروں کے اندر بلبلاتے ہیں، روتے ہیں، سمجھنا اب لیٹ نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا ہے تو بندہ کیا کھائے گا، کیا پکائے گا، سمجھنا گیس وغیرہ یہ سب چلی جاتی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ بجلی چوری والے علاقوں میں وہاں کی صورتحال کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ وسیم افتخار، City 21۔ نئے پارک اور عیدگاہ کی تعمیر کے باعث کرنگی 3.5 نمبر گراؤنڈ میں لگنے والا بچت بازار گلیوں میں منتقل کر دیا گیا۔ تاجروں نے حکومت اور انتظامیہ سے بہتر جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اور کہتے ہیں کہ سڑک اور گراؤنڈ کے مقابلے گلیوں میں کاروبار نہیں چل سکتا۔ حمنا نثار کی رپورٹ۔ ہاں کورنگی 3.5 نمبر پر نئے پارک اور عیدگاہ کی تعمیر کے لیے اہل خانہ کے لیے خوشائند، وہیں ہفتہ وار بازار لگنے والوں کے لیے گراؤنڈ کی جگہ چلی جانے پر ان کے کاروبار کو شدید نقصان پہنچا۔ ہم تقریباً 2 سال سے لگا رہے تھے وہاں پہ، جب سے وہ ہٹا ہے وہ ہم کو بہت پریشانی ہو گئی، روزگار ختم ہو گیا۔ کبھی یہاں سے بھگا دیتے ہیں، کبھی لگوا دیتے ہیں، کبھی 12 بجے، کبھی 1 بجے، کبھی نہیں لگتا، تو ہماری روزی چھن گئی یہاں سے۔ گراؤنڈ تو یہ ہے نا، گراؤنڈ 5 نمبر پہ بھی ہے، خالی پڑا رہتا ہے، یہ خواہ ہی بنوایا ہے گراؤنڈ۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں روزی چھینی ہم لوگ کی۔ گراؤنڈ پر لگنے والے اتوار بازار گلیوں میں شفٹ ہو گیا، لیکن دھوپ سے بچنے کے لیے ٹینٹ اور فکس ٹائمنگ نہ ہونے کے باعث کاروباری حضرات مایوس نظر آئے۔ بازار لگنے والوں کا کہنا ہے کہ گلیوں میں ہمارا کاروبار شدید متاثر ہو گیا ہے، گاہک نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پہلے جو گراؤنڈ میں لگتا تھا بہت اچھا کام ہوتا تھا، ہمارا سہولت ہوتی تھی، ٹرین لگتا تھا، سکون سے صبح بیٹھتے تھے۔ ابھی یہاں پہ جب سے آئے 11-12 بجے لگتا ہے اور بہت گرمی بھی ہوتی ہے، کام بہت سلو ہو چکا ہے اور بقایا مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہر چیز پہ۔ بازار لگانے والوں نے حکومت سے گراؤنڈ کے متبادل جگہ فراہم کرنے کے لیے اپیل کی۔ کیمرامین ناگر رفیق کے ساتھ حمنا نثار، City 21۔ دہائی اور صدیاں بدل گئیں، قدامت سے جدت کا سفر طے ہوا، لیکن نہیں بدلی تو مزدور کی زندگی نہیں بدلی۔ ہاتھوں پر آبلے سجائے اور جسم سے پسینہ بہتا مزدور بہت ہی قابل احترام ہے۔ کراچی میں اتوار کے روز بھی مزدور اپنی روزی روٹی کمانے میں مصروف عمل ہیں۔ سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیے۔ اتوار کے روز دفاتر اور مختلف محکموں میں تو چھٹی ہوتی ہے، لیکن کیا اس روز مزدور بھی چھٹی کرتے ہیں یا نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، نہ چھٹی کی خبر نہ دن کا حساب، نہ دن کی تپش کی فکر نہ رات کے آرام کا خیال، مزدور کا جینا پھر بھی ہے محال، ایک دن مزدور کے نام۔
कोई भी दिन मजदूर वो वाहिद है जो छुट्टी के रोज भी अपने और अपने घर वालों के लिए रोजगार कमाने के लिए सड़कों पर होते हैं। कहीं ठेले तो कहीं पंक्चर की दुकान पर मजदूरी में मसरूफ अमल रहते हैं। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में मजदूर तबके का कहना था कि इतवार है तो क्या हुआ, रोजी के लिए घर से निकलना पड़ता है। अगर हम भी छुट्टी मनाएंगे तो घर वाले भूखे मर जाएंगे। क्या करे, बस एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम जो है बेड पे पत्थर, वही बात है, पत्थर बांध के घूमना पड़ता है। क्या करे यार, इधर तो वो बात है कि गवर्नमेंट वाले भी आ जाते हैं, उल्टा डंडे उठाते, क्यों बैठे हो तुम लोग, उठो इधर से। मजदूर तबके के मुताबिक महंगाई का तूफान होने के सबब मजदूरी भी नहीं आती है। हुकूमत महंगाई कम करे। महंगाई भी ज्यादा है, मजदूरी मिलता नहीं है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। 4-5 दिन दिहाड़ी कमाएगा फिर वो खाएगा। मेहनत कश तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मजदूरों के लिए भी रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली खाया नहीं करती। कैमरामैन अली हसन के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। जिना अस्पताल में आए तीमारदार कहते हैं वार्ड में बाहर अंदर जाने पर 100 से 200 रुपए देने पड़ते हैं, जबकि सिटी 21 को आवाम की आवाज़ बनने पर रोकने की भी कोशिश की गई। फरहान खान की रिपोर्ट। जिना अस्पताल के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बेलगाम खुलेआम तीमारदारों से भत्ता वसूल करने लगे। जिना अस्पताल में आए तीमारदार प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से परेशान, जबकि कवरेज करने पर गार्ड की सिटी 21 के रिपोर्टर और कैमरामैन से तल्ख कलामी भी हुई। तीमारदार कहते हैं हर बार वार्ड में जाने से पहले पैसे देने पड़ते हैं, पैसे नहीं दो तो अपने प्यारों से मिलने भी नहीं देते। यहाँ पर पेदागिरी लगी हुई है फुल, अंदर जाओ 100 रुपये दो गार्ड को, अंदर जाओगे नसों को पैसे दोगे आप, फिर दोबारा अंदर जाओगे गार्ड को पैसे दोगे, हर तरीके से पेदागिरी लगाई हुई, जब जब जाएंगे पेदागिरी लगाई हुई इन्होंने। दफ़ा देने के बाद दोबारा अगर नहीं दो तो 1-2 दफ़ा जाने देंगे, उसके बाद लॉक कर देंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे, फिर जब तक नहीं देंगे ना तो फिर देना पड़ता है, हमारी मजबूरी, हमारा पेशेंट ऊपर पड़ा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड उनकी क्या हैसियत है, उनकी सेफ्टी करने की है बच्चों की, मगर कहते हैं वो इतने बदतमीज है, आप 100 रुपये दो तो 12 घंटे तक हमारी सेफ्टी होती है आने जाने की, वो भी कोई चीज़ पेशेंट की दवाई देने के लिए। अगर 100 रुपये ना दो तो आपके पास वो अपने सैंपल भी हाथ में होते हैं, उसको देख के भी आपको अंदर ऊपर नहीं जाने देते। तीमारदारों ने मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि सरकारी अस्पताल में जारी गैर कानूनी कामों को फौरी रोका जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरहान खान, सिटी 21। लियाकत नेशनल अस्पताल एंड मेडिकल कॉलेज की जानिब से मुस्तकबिल के डॉक्टर्स के लिए करियर फेयर का इनेकाद किया गया। फरहान खान की रिपोर्ट देखिए। MBBS तलबा के लिए करियर फेयर 2024 का एहतमाम लियाकत नेशनल अस्पताल एंड मेडिकल कॉलेज ने किया, जिसमें शहर भर से आए मेडिकल के तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फ्रीक्वेंसी पे होने की उस लिहाज से आई एम वेरी हैप्पी कि ये शौक बढ़ रहा है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इन forums that are not only Pakistani, they go all in Asia, they go in different parts of the world. उस लिहाज से very happy and inshallah next year we'll improve. मेंस कैटेगरी में नौजवान रेसर ने सबको हैरान कर दिया। जुनेद बोत ने पहली बार प्रिपेयर्ड कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की। दिफाई चैंपियन तैमूर ख्वाजा दूसरे, जबकि साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। बहुत बेहतरीन, बस अल्लाह पाक ने इज्जत बख्शा। ये अपना इलाका है बलूचिस्तान है और इधर का चैंपियन बनना बड़ा एजाज की बात है। बेहतरीन ट्रैक, सब पहले से भी मेरा फेवरेट रहा है क्योंकि यहाँ मैं तकरीबन पिछले 4-5 साल से रेस कर रहा हूँ। नादिर मक्सी गाड़ी खराब होने के बायस रेस मुकम्मल ना कर सके। गवर्नर बलूचिस्तान वली काकड़ ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ जावेद इकबाल, हब बलूचिस्तान, सिटी 21। चलने वालों की हक तलफी हो रही है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में वाक़े सेंट्रल जेल हो या डिस्ट्रिक्ट साउथ में वाक़े सूबाई इलेक्शन कमीशन का दफ्तर, रुकावटों की सूरत में बदस्तूर तजावुज़ात नरक़े में हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा खुशाइन है और अगर इस फैसले पे अमल किया जाए तो आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा इससे। सर ये मसला ये है कि अभी ऑर्डर जो दिया सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया, बहुत अच्छा लगा ये कि सरकारी जितने भी तवज्जो हटाए जाएँ, बैरर हटाए जाएँ। सरकारी तजावुज़ात से सबसे ज़्यादा मुतासिर पैदल चलने वाले मुसाफिर हैं, जबकि ट्रैफिक जैम की एक वजह भी ये तजावुज़ात हैं। इससे एक्सीडेंट होते हैं, हम आए दिन देखते हैं लोग अक्सर गाड़ी में टकराए थे, बाइक से टकराए थे, रात के टाइम जाते हुए बाइक से टकराते हैं, कई दफ़ा गाड़ी गुजर जाती है, लेडीज गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं बाइक पे। शहरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंतजामिया बिला तफरीक कार्रवाई करे तो शहरियों की जिंदगी आसान और कई मसाइल का जड़ से खात्मा किया जा सकता है। साथ ही रिपोर्टर मीर और कैमरा टीम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।
वज़ीर दाखिला सिंध ने अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करार दे दिया। ज़ियाउल हसन लंजार ने कच्चे में होने वाले वाक़यात निगरां दौर पर डाल दिए। कहते हैं पहले हाईवेज और मोटरवेज पर सफ़र करना दुश्वार था, लेकिन अब 2 बजे भी सफ़र करें तो हालात बेहतर हैं। उन्होंने गफलत के मरतकब एहलकारों को रिलीफ ना देने का भी ऐलान किया है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। सिंध में पहले के मुकाबले अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। वजीर दाखिला सिंध ने बड़ा दावा कर डाला। सिंध बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के सालाना इंतखाबात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि मुझे बतौर वजीर दाखिला 1.5 माह का अरसा हुआ है। सिंध में अमन अमान के हवाले से सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। कोशिश ये है कि हमारा और कोई भी दूसरा एजेंडा नहीं है। यकीनन लॉ एंड आर्डर हमारा फर्स्ट एजेंडा है कि लॉ एंड आर्डर बेहतर होगा, सिंध खुशहाल होगी और इंशाल्लाह आपको चेंज नज़र आएगी सिंध में लॉ एंड आर्डर के हवाले से। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि निगरा दौर में कच्चे के इलाके में हाईवे और मोटरवेज पर सफर करना दुश्वारी था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। आप आधी रात को भी सफर कर सकते हैं। घोटकी का रोड का इशू था, घोटकी में रोड नहीं चल रहे थे जब मैंने चार्ज दिया। नेशनल हाईवे फर्स्ट क्लास चल रहा है। रात को 2 बजे मैं नेशनल हाईवे से गुजरा हूँ। और मोटरवे का इशू था, मैंने पंजाब के आरपीओ से मीटिंग की, वहाँ डीपीओ से मीटिंग की कि भाई आप अपनी तरफ कोई ऐसी अफवाह ना फैलाएं कि कोई खुदा न खास्ता मोटरवे को कोई बड़ा शदीद नुकसान है। सिंध बार कौंसिल के सालाना इंतखाबात के मौके पर यासिर अरफात, सिंध बार कौंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी अब्दुल सत्तार, चेयरमैन पीएफ कमेटी शब्बीर मोहम्मद वसान, चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी और एहसान सियाल चेयरमैन डिस्पल्जी कमेटी मुंतखब हुए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मीर केरियो, सिटी 21। गंदम की कमी का मुबैना घपला सामने आने पर कराची पोर्ट से बहरी जहाज फरार हो गया। ज़राए के मुताबिक 2019 में भी आना एलिज़ाबेथ नामी बहरी जहाज ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार हुआ था। मज़ीद इस रिपोर्ट में। गंदम की कमी का मुबैना घपला, कराची पोर्ट से बहरी जहाज रफू चक्कर हो गया। बहरी जहाज आना एलिज़ाबेथ से 1500 टन गंदम कम निकली थी। बहरी जहाज गंदम लेकर 5 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचा। बहरी जहाज 54,200 टन गंदम लेकर पोर्ट पर लंगर अंदाज हुआ। जहाज को 1500 टन गंदम कम निकलने पर आउटर एंगरेज पर रखने की हिदायत दी गई। ताहम जहाज और गंदम मालिकान के दरमियान तनाजा हल होने से कबल ही जहाज फरार हो गया। ज़राए का कहना है कि आना एलिज़ाबेथ नामी बहरी जहाज भारत की जानिब फरार हुआ। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक 2019 में भी आना एलिज़ाबेथ बहरी जहाज ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार हुआ था।